سود کھانے والے اور ولی سے عداوت رکھنے والے. سود کھاتا تو جسم کرپٹیڈ ہوتا, ولی سے عداوت رکھتا روح کرپٹیڈ ہوتی ہے. اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ جسم و روح کرپٹیڈ نہ ہو تو وہ سود کو چھوڑے اور خواجہ علی چشتی کے دامن سے جڑ جائے, ولی کے دامن سے جڑ جائے. اچھا ولی بنتے کیسے ہیں؟ اس وقت حضرت کے پاس بھی ہو سکتا ہے لوگ آتے ہوں گے, حضرت وہ تعویذ دے دیجیے. جگہ جتنے پیر صاحب ہیں سب کے پاس لوگ جاتے ہیں, مگر میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو مرید اس لیے ہوتا ہے کہ تعویذ دے تو نظر یہی بات ہے, سوچی غلط ہے. پیر اس لیے بنائے کہ ان کے صدقے میں اللہ مل جائے, پیر اس لیے بنائے. مرید مطلب اس میں فاعل ہے, ارادہ کرنے والا. تعویذ کا ارادہ کیا تو مقصد اور منتہا اور مقصود اس کا تو تعویذ ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے ولی جو ولی بنتے ہیں وہ تعویذ سے بنتے ہیں, اور یہ تعویذ اللہ نے دیا, اللہ نے تعویذ دیا. غور کیجئے گا, میں جملے ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اللہ کے دیے ہوئے تعویذ کو ولی نے اپنایا, اس بنیاد پر وہ ولی بنے اور کس درجے پر پہنچے. اور کیا تعویذ ہے وہ سنیں. تعویذ 2 ہے اور فائدے اس کے 7 ہیں, 7 کاموں کے لیے تعویذ ہے, یوں سمجھ لیں آپ, اور یہ بھی بخاری شریف سے ثابت ہے. نمبر 1 محبوب الہی, اللہ کی بارگاہ کا محبوب بننے کا تعویذ. کوئی یہ چاہتا ہے کہ محبوب الہی بنو, اس کے لیے ایک تعویذ, محبوب الہی بننے کا تعویذ. اللہ کا محبوب الہی محبوب بننا, اس کا ایک تعویذ. نمبر 2 اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے کان سے اللہ سنے, غور کیجئے گا جملے پر, ان کے کان سے اللہ سنے, اس کے لیے ایک تعویذ. ان کے کان ان کے ہوں گے, سنے گا اللہ. اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے, مگر ایک انسان جب تعویذ لیتا ہے اللہ کا دیا ہوا تعویذ اور اس پر عمل کیا تو پھر اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ کان تو اس کا ہوتا ہے, سننا اللہ کا ہوتا ہے. اور یہ بخاری شریف کے اندر آیا. تو ایک ہوا یہ کہ اس کے کان سے اللہ سنے, اس کا تعویذ. نمبر 3 ان کی آنکھوں سے اللہ دیکھے, اس کا تعویذ. نمبر 4 ان کے ہاتھوں سے اللہ پکڑے, اس کا تعویذ. نمبر 6 وہ جو مانگے اللہ تعالی دے دے, مستجاب الدعوات, اس کا تعویذ. نمبر 6 ان کے پاؤں سے اللہ چلے, اللہ چلنے سے پاک ہے مگر یہاں قدرت کاملہ رحمت الہی مراد. نمبر 7 وہ شیطان اور دشمن سے حفاظت چاہے تو اللہ محفوظ کر لے. یہ 7 کام ہیں, 7 کام, کمال, فائدے, اس کے تعویذ اللہ کے ولی نے لیے ہیں تب اس درجے کو پہنچے. اور وہ تعویذ کیا ہے؟ بخاری شریف کی جو حدیث پڑھی ہے میں نے, وہ یہ ہے کہ فرائض کے ذریعے انسان میرے قریب ہوتا ہے. غور کیجئے گا جملے پر, فرائض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے. فرائض کیا ہے بھائی صاحب؟ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, جتنے فرائض ہیں. اچھا یہ تو وہ ہے جو لکھے ہوئے ہیں, کچھ فرائض لکھے ہوئے نہیں ہیں, آپ کے سامنے فرض ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ نے مجھے پانی پلایا, یہ مستحب ہے, لیکن میں پیاس سے مر رہا ہوں تو اب پانی پلانا فرض ہو جاتا ہے. ایسے فرض بھی بنتے ہیں, اپ گریڈ ہوتے ہیں. اسی طرح انسان بھوک سے مر رہا ہے, کھانا کھلا کے دعوت دینا یہ مستحب ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو اب کھانا کھلانا فرض ہو جاتا ہے. تو فرض کو ادا کرنا, ترک فرض بھی حرام ہے اور اتیان حرام بھی حرام ہے. اتیان حرام ہر انسان پر, حرام کا عمل کرنا یہ بھی حرام, حرام سے بچنا یہ فرض, فرض کو چھوڑنا یہ حرام. تو اللہ کا ولی بننے کے لیے جو اللہ نے تعویذ دیا وہ 2. نمبر 1 فرائض کی پابندی کریں گے اور حرام سے بچیں گے, اور نمبر 2 کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے میری قربت بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ولی بننا چاہتا ہے اور وہ انسان اپنے پیٹ میں حرام لقمہ رکھے ہوا ہے, ولی نہیں بن سکتا.
وہ انسان جھوٹ بولتا ہے ولی نہیں بن سکتا. وہ انسان گالی بکتا ہے ولی نہیں بن سکتا. وہ انسان اپنی بیوی کو بغیر کپڑے کے مارکیٹ میں گھماتا ہے یا کم کپڑوں میں گھماتا ہے ولی نہیں بن سکتا. ایک بھی حرام کا مرتکب کر رہا, غور کیجیے گا, ایک بھی حرام کا مرتکب کر رہا وہ ولی نہیں بن سکتا. اور نوافل کے ذریعے قربت بڑھتی چلی جاتی ہے. اب بات سمجھ میں آئی, خواجہ علی چشتی جب آئے تھے اور ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی تو ہاتھ ہی سے درخت کو ایسے کیے تو درخت گرا. ہاتھ ان کا تھا طاقت پروردگار عالم کی. بغیر ماچس کے آگ بھی لگ گئی, انگار بھی تاپ رہے تھے. اور جب کرامت مشہور ہوئی تو نواب نے دعوت بھی دے دی, حضرت میرے یہاں کھانا کھانے کے لیے آئے. اچھا نواب تو نواب ہوتا ہے نا, پہلے آزمایا بھی. 2 دیگ کھانے کے کمپلیٹ ہے. اس میں کیا ہے؟ کہا گوشت ہے, اس میں گوشت بنے ہوئے کھانے کے لیے, کھسی کے گوشت بنے ہوئے کھانے کے لیے, حلال جانور کے گوشت بنے کھانے کے لیے. اپنے عصا مبارک کا استعمال کیا خواجہ علی چشتی. ایک عصا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. قرآن شریف میں آیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال یہ عصای, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکل علیہا واہش بہا, مختلف کام لے رہا ہوں میں اسے. اسی لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا اپنے امام صاحب سے, 40 سال تک بنی اسرائیل مقام تیہ میں گھوم رہے تھے. اور یہ ان لوگوں نے سنا ہوگا جو جمعہ میں تقریر سے پہلے جاتے ہیں. اگر جمعہ میں تقریر کے بعد جا رہا آدمی تو وہ زندگی بھر ایسے ہی ناکارہ رہے گا. جمعہ میں مجھ سے اچھی تقریر آپ کے امام صاحب کرتے ہیں. ایک تقریر میں کئی جگہ کر لیتا ہوں, معقول نذرانہ فلائٹ کا اور کار کا لے کر, مگر آپ کے امام صاحب محنت و مشقت 7 دن کرتے ہیں. 7ویں دن جمعہ میں آدھے گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو 100 روپے کا کوئی مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. 100 روپے کا جمعہ کی تقریر, وہی 15-20 ہزار کو تنخواہ. کچھ مسجدوں میں تو 10 ہی ہزار تنخواہ, کچھ مسجدیں ایسی دیکھی میں نے کہ 5 ہی ہزار تنخواہ. استغفر اللہ. جو جمعہ میں امام صاحب تقریر کرتے ہیں نا وہ بہت اچھی تقریر ہوتی ہے, کیونکہ ہر جمعہ نئی تقریر کرنی پڑتی ہے نا, تو محنت سے وہ یاد کر کے کرتے ہیں. جو جمعہ میں پہلے جاتا ہے تو وہ سنے ہوں گے یہ تقریر. 40 سال تک بنی اسرائیل مقام تیہ میں گھوم رہے تھے. اچھا اس 40 سال میں بچہ جو پیدا ہوتا تھا وہ کپڑے کے ساتھ میں پیدا ہوتا تھا. کہ میں پہلی بولا ہوں کہ آپ کو اس لیے شوق لگے گا کہ آپ جمعہ میں تقریر کے بعد میں جانتے تھے, کہاں سے سنے ہوں گے آپ. 40 سال میں بچہ کپڑے کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے. آسمان سے ٹیوب لائٹ ایک نکلی ہوئی تھی جس میں پورا مقام تیہ روشن رہتا تھا. اچھا وہاں کپڑے دھلنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں ہوتا تھا, آگ میں ڈال دو تو کپڑے دھل جاتے. صرف یہی نہیں, بچہ جب بڑھتا تھا تو کپڑے بھی بڑھتے تھے اس کے ساتھ میں. بنی اسرائیل کی ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن کی تفسیر. بچہ جب بڑھتا تھا تو کپڑے بھی ساتھ میں بڑھتے تھے. حاصل پینے کے لیے عصا مارتے تھے پتھر پر تو چشمہ نکلتا تھا. اسی عصا مبارک کا موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تھا جب دریائے نیل پر مارا تھا. دریائے نیل میں دیکھ کر کے آئے تھے, مارا تھا تو اس میں 12 راستے بنے تھے کیونکہ 12 قبیلے والے تھے. اچھا یہ 12 راستے کیوں بنے تھے؟ کیونکہ آپس میں بنتی بھی نہیں تھی. تمہارے راستے میں نہیں چلے, میرے لیے الگ راستہ ہونا چاہیے. بہت نالائق ہے بنی اسرائیل, یہ ابھی جو اسرائیل میں بہت مربوط. تمہارے ساتھ میری نہیں بنتی تو 12 قبیلے, تو 12 راستے بنے تھے. حاصل اس لاٹھی سے مختلف کام لے رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ عصا اژدہا کا بھی کام کرتا تھا. وہ عصا مردے پر مار دے تو زندہ بھی کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت و قوت دی. مگر یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جو فضائل کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمال کا ایک عکس امت محمدیہ کے کسی نہ کسی عالم میں ضرور دیا ہے. جس انداز کی ہسٹری آپ دیکھ لیں, چاہے وہ نعرہ نمرود میں جلنے والی بات ہو یا عصائے موسیٰ کی بات ہو, امت محمدیہ میں بھی یہ ہو چکا ہے. تو یہ بلا تفصیل میں یہ بتاؤں, جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا معجزہ کے طور پر اور وہ مختلف کام لیتے تھے, خواجہ علی چشتی کو جب بھوجا گاؤں میں دعوت دی گئی اور اس دعوت میں 2 دیگ کمپلیٹ تھے اور اس نے یہ کہا اس میں گوشت رکھے ہوئے وہ بھی حلال گوشت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیابت خواجہ علی چشتی اپنے زمانے میں کر رہے ہیں. اپنے عصا کو دونوں دیگ پہ مارا, ایک سے حلال جانور کھسی نکلتا ہے اور دوسرے سے حرام جانور کتا نکل کے بھاگتا ہے. پتہ
اپنے امام صاحب سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نہر فرات پہ پابندی تھی، مگر یہ ان لوگوں نے سنا ہوگا جو تقریر میں آتے ہیں پہلے. کون سی بات؟ یہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک اسی نہر فرات پر امام حسن و حسین کی موجودگی میں حضرت علی نے اپنے عصا سے پانی کو کنٹرول کیا. یہ ان لوگوں نے سنا ہوگا جو جمعہ میں تبلیغ سے پہلے جاتے ہیں. دراصل نہر فرات میں موج آ گئی، بہت زیادہ پانی ہو گیا. یہی مردود کوفہ والے بے وفا ان لوگوں نے جا کے شکایت کی حضرت علی سے کہ پانی کم کر دیجئے نا، نقصان ہو رہا ہے. حسن حسین موجود ہے اور عصائے علی دکھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور جو عصا نہر فرات کی طرف کیا، کم ہو جا. نہر فرات کا پانی عصائے علی دیکھ کے، غور کیجئے گا، عصائے علی دیکھ کے 1 فٹ کم ہو گیا. کہا کافی ہے؟ کہا اور کم کر دیجئے. کہا کم ہو جا، 1 فٹ اور کم. تقریباً 4 سے 5 فٹ نہر فرات کا پانی کم کیا. کس نے؟ عصائے علی نے. اور یہاں بھوجا گاؤں میں بھی عصائے علی مہانندا پر اپنی حکومت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا فصلوں کو نقصان ہو رہا، گھروں کو نقصان ہو رہا، اپنے عصا کو دکھایا اور کہا بھوجا گاؤں سے 25 میل دور چلی جا. وہ گئی تو آج تک پلٹ کے نہیں آئی. جو کمال اللہ نے ماضی میں نبیوں کو دیا، امت محمد کے علماء کو دیا. اور مجھے خوشی ہے کہ بھوجا گاؤں میں علماء بہت زیادہ ہے. اتنے زیادہ کسی نے بتایا کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے جس میں عالم نہ ہو یا حافظ نہ ہو یا قاری نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہے. میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا واحد گاؤں ہے، اور اس گاؤں کو پر ناز کرنا چاہیے. اور تاریخ کی ہر کتاب میں، دینی تاریخ کے ہر کتاب میں اس گاؤں کا نام آنا چاہیے کہ بڑے بڑے شہروں میں مشکل سے 1-2 عالم دین ملتے ہیں. بڑے بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، مشکل سے لوکل 1-2 عالم دین ملتے ہیں، مگر یہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی نائب مصطفیٰ موجود ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اس لیے آجو بازو والے کو چاہیے کہ یہی گاؤں میں آ کے شادی کریں، لڑکی بھی یہاں سے لے اور لڑکے بھی یہاں سے لے، تاکہ اس کا دین، اس کی سنیت محفوظ ہے، دین کی حفاظت ہے. اب آئیے، یہ بات ہو گئی. وہ تعویذ تو میں نے بتا دیے، فرائض اور نوافل. سلسلہ چشتیہ کا ایک عظیم فرد ہے خواجہ علی چشتی علیہ رحمہ اللہ، جو آپ کے گاؤں میں. یہ آیا کیسے؟ اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی 9ویں پشت میں ابو اسحاق شامی نامی ایک ولی گزرے. وہ افغان کے چشت میں آ کر کے قیام پذیر ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو پڑھنا، لکھنا، دین سے جوڑنا، صحابہ کی محبت، نبیوں کی محبت بتانا شروع کیا. ترک دنیا پر گفتگو کی، لوگ ان سے جڑنے لگے، مرید ہونے لگے. یہ پہلی کڑی ہے چشت سلسلے کے وجود کی. اس کو فروغ دیا خواجہ مودود نے، اور خواجہ مودود کے فروغ سے بلخ، بغداد اور ہند تک سلسلہ چشتیہ کی شعائیں پھیل گئی. لیکن بر صغیر میں اس کو باضابطہ نشأت ثانیہ جس نے کیا ہے وہ میرے خواجہ ہند کے راجہ عطائے رسول، ولیوں کے ولی. کیونکہ نبی نے ان کو بھیجا نا یہاں پر، اور نبی نے صرف اور صرف ہندوستان کا ولی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ چشتیہ سلسلے کا ناشر و مبلغ بھی بنا کر کے بھیجا. کیونکہ نبی تو نبی ہے، جس سلسلے میں کچھ کمزوری ہو ہمارے نبی مدد فرما دیتے ہیں. کیونکہ چاروں سلسلے حق ہیں، چاروں مذہب بھی حق ہے. یا تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 مذہب، ایسے سلسلے بھی 4 ہیں. قادری، چشتی، شوربردی، نقشبندی، اور سب ملتے ہیں حضرت علی سے جاتے ہیں. اور وہ حضرت عثمان غنی، وہ حضرت عمر فاروق اعظم، وہ حضرت ابو بکر صدیق، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیونکہ نبی کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی تھی، ان کے بعد ابو بکر کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی، پھر حضرت عمر کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مولائی گروپ ہے جو بہت تباہی مچاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ جہنمی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. حضرت علی کی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ،
حقیقت یہ ہے کہ اوریجنل حضرت علی سے محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں، اس لیے یہاں بھی علی ہے اور وہاں بھی علی ہے۔ اوریجنل ہم لوگ ہیں بھائی صاحب، اوریجنل۔ اور میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو امیر معاویہ کو جہنمی کہتا معاذ اللہ، تو قرآن نبی نے نہیں لکھا، یاد رکھیے۔ مجھے ایک بات اور یاد ہے، بہت پہلے تاج الشریعہ کو کسی نے حملہ کیا۔ تاج الشریعہ تم لوگ چلاتے رہتے ہو، کون سی تفسیر کی کتاب لکھی، کون سی حدیث کی کتاب لکھی ہوئی؟ علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب کرتے رہتے ہو۔ تو میں نے بہت پہلے جواب دیا تھا، آج کی بات میں تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتابیں لکھی؟ حضور نے لکھوایا ہے۔ تاج الشریعہ اور محدث کبیر نے ہزاروں مصنفین پیدا کر دیے، ہزاروں مصنفین پیدا کیے۔ اس لیے میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں لکھا، پوری زندگی میں نبی نے ایک ہی لفظ لکھا ہے، عبداللہ، ایک ہی لفظ۔ علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں نبی کا عبداللہ لکھنا یہ بھی معجزہ ہے، اور زندگی بھر کچھ نہ لکھنا سب سے بڑے عالم غیب ہوگا، یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ ارشد القادری۔ علامہ ارشد القادری کون ہے بھائی صاحب؟ میں نے ایک تقریر میں بہت پہلے جھارکھنڈ میں کہا تھا کہ اس وقت قوم کو غلام گیلانی ازہری کی ضرورت نہیں ہے، علامہ ارشد القادری کی ضرورت ہے۔ اکیلے اس مرد مجاہد نے لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بنایا ہے، ڈربن میں جامعہ مدینۃ الاسلام بنایا ہے، امریکہ میں جامعہ علیمیہ بنایا ہے، دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بنایا ہے، بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بنایا ہے، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹکیا پارا بنایا ہے، پٹنہ میں ادارہ شرعیہ بنایا ہے، ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بنایا ہے۔ دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس لیے قوم کو غلام گیلانی نہیں، علامہ ارشد القادری چاہیے۔ اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ کام کس کو کہتے ہیں۔ جلسہ بڑا کام نہیں ہے، جلسے میں جو باتیں بتائی گئی وہ اصل کام ہے۔ اللہ کا شکر آپ کے یہاں پردے کا انتظام ہے۔ بہت پہلے میں کئی جلسوں میں یہاں پر آتا ہوں تو پردے کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہتا، یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ پردے کا انتظام ہے۔ اور اسی طریقے سے مجھے یقین ہے صاحب سجادہ اور یہ سید صاحب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اور یہ خیال کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی عالم ہے اور یہ بھی گریجویٹ ہے، جاہل آدمی کا نام نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں اگر اسکول بھی پڑھانا ہے نا تو دی یونائٹیڈ پبلک اسکول میں پڑھائے، تاکہ بچہ جڑ گڑ من ادھینائک نہیں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام سے کلاس شروع کرے، اس کی سنیت باقی رہے گی، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ دیکھا کہ کچھ لڑکیاں ادھر میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، کچھ لڑکے اس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ کون؟ یہ ڈونالڈ ٹرمپ کی بیٹی ہے کیا؟ یہ بائیڈن کی بیٹی ہے کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ آج بھی فلسطین پہ حملہ ہو رہا، مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں۔ ہم اگر انجوائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ایک روٹی حلق سے نیچے نہیں اترے، کیونکہ ہمارا بھائی مارا جا رہا ہے، اور یہاں احساس بھی نہیں کہ وہ مارا جا رہا، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ۔ ہماری بیٹیوں کو آزادی دے دی ہم نے۔ آپ کہتے ہیں نقاب پہن کے جانا اور جلسہ گاہ میں بیٹھنا، تو کیا اس کی مجال تھی؟ وہ عیاشی کرتی، عرس